دو تین دن سے ہمارا جو درس چل رہا ہے اس میں ہم نے نماز کی فضیلت اور اہمیت ہم نے بیان کی، اور ابھی ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز کی جو فضیلت اور اہمیت اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی چند حدیثیں آپ بھائیوں کے سامنے پیش نظر کی جائیں۔ اس حدیث کے راوی جناب سیدنا جندب قمری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت میں اور اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اب اپنی رحمت اور حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رحمت سے مراد یہ کہ وہ پورا دن جو بھی کام کرے گا، وہ گھر کا کام ہے یا بازار کا کام ہے یا دکان کا کام ہے یا آفس کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے تو اللہ رب العالمین اس کام میں اپنی رحمت اور برکت عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے۔ اور حفاظت سے کیا مراد؟ حفاظت سے یہ مراد کہ اللہ رب العالمین اس کو تمام دشمن سے اور مضی جانوروں سے، بری بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ مشکلاتوں سے، تنگیوں سے، سختیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور تیسری بات جو یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب لیا جاتا ہے۔ علماء ہیں وہ اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر ادھر ہی بیٹھ کر وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک وہ جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ 2 نفل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کامل حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، کامل حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے صحابہ کو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں اور سامنے جن کو بتا رہے ہیں وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ وہ شخصیت ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی بات منہ سے نکلتی تو وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ تاکہ ایک دفعہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیتے تو کافی تھی، لیکن آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ یہ اللہ تعالیٰ خود مجھے فرما رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو یہ درس اور یہ سبق دو کہ جو انسان ایسا عمل کرے گا اس کو میں مکمل حج اور عمرے کا اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ آ کر پھر اپنے بستر پہ سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نصف رات یعنی قیام اللیل کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ یعنی نصف رات اس نے قیام کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، لیکن وہ سویا اپنے کمرے میں ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے نامہ ایمان میں نصف رات کے قیام کا اس کو اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ اسی طرح جیسے صبح کی اذان ہوتی ہے، وہ صبح کی اذان سن کر اٹھ جاتا ہے اور پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اس میں 2 فضیلتیں بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی تو یہ فضیلت کہ جو عشاء کی نماز پڑھے گا اس کو نصف قیام کے رات کا ثواب ملے گا، اور جب پھر وہ صبح اٹھ کے
فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا تو اللہ پوری رات کے قیام کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ پوری رات سویا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکعت الفجر فی الدنیا وفیہما، کہ جو انسان فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے جو کچھ دنیا میں، اور یہ دنیا جو ہے یہ اس سے بہتر ہے یہ دو سنتیں فجر کی، یعنی یوں کہہ لیجئے سادے الفاظوں میں کہ یہ ساری دنیا اس کو مل جاتی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی اس کو مل جاتا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ دو سنتیں پڑھ لیں تو پھر بھی یہ دنیا اس دو سنتوں سے کم ہے۔